أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 493 ہے، 493. سورہ مائدہ کی 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 78، 79، 80، 81، 78 سے 81 تک. لفظی ترجمہ دیکھیے. لعنا، لعنت کیے گئے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داود کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذالک، یہ، بما، بسبب اس کے جو عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے گزر جاتے، کانوا لا یتناہون، وہ نہیں تھے ایک دوسرے کو منع کرتے، عن منکرین، برے کام سے، فعلوہ، کہ انہوں نے جو کیا ہوتا، لبئس، البتہ برا ہے، ما، جو، کانوا یفعلون، وہ کرتے تھے. ترا، آپ دیکھیں گے، کثیراً، بہتوں کو، منہم، ان میں سے، یتولون، وہ دوستی کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لبئس، البتہ برا ہے، ما، وہ جو، قدمت، آگے بھیجا، لہم، ان کے لیے، انفسہم، ان کے نفسوں نے، ان، یہ کہ سخطا، ناراض ہوا، اللہ، اللہ، علیہم، ان پر، وفی العذاب، اور عذاب میں، ہم، وہ، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ولو، اور اگر، کانو، ہوتے وہ، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے، والنبی، اور نبی پر، وما، اور اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیہ، اس کی طرف، متخذوہم، تو وہ نہ بناتے ان کافروں کو، اولیاء، دوست، ولکن، لیکن، کثیراً، زیادہ لوگ، منہم، ان میں سے، فاسقون، فاسق ہیں. ترجمہ یوں ہے، جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ہیں، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے. تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، ان میں اکثر بد کردار ہے. بزرگان محترم، ان 4 آیتوں میں جو سورہ مائدہ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی.
دوسری بات، یہ لعنت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ تیسری بات، بنی اسرائیل جس برائی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل بہت ہی برا ہے۔ پانچویں بات، تم ان بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا رکھا۔ چھٹویں بات، یقیناً جو کچھ بنی اسرائیل کے ان برے لوگوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ ساتویں بات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ آٹھویں بات، اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان کافروں کو یہ دوست نہ بناتے۔ نویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کفر لعنت کا باعث ہے۔ جب انسان کفر اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان رحمت کا سبب ہے۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں یہی حقیقت بیان کی گئی کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی۔ اسی سورۃ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 میں کفر پر مرنے والوں کے لیے اللہ کی، فرشتوں کی اور جملہ لوگوں کی لعنت کی وعید بیان کی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جاتی ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اسی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 52 ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جس پر لعنت اللہ کی ہو جاتی ہے، اللہ جس پر لعنت کر دیتے ہیں اس کا کوئی یارو مددگار ہرگز نہیں پاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اس بات کی خبر جو یہاں دی گئی اس آیت میں سورہ مائدہ کی جو آیتیں میں نے پڑھی اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اور اس آیت میں اس لعنت کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ یہ لعنت بنی اسرائیل کو اس وجہ سے ہوئی کہ یہ بنی اسرائیل نافرمانی کرتے تھے، ایک، اور دوسرے یہ کہ حد سے تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی ایک اہم وجہ جو یہاں بیان کی گئی، جو تیسری وجہ کہی جا سکتی ہے، جس کو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جب ایک دوسرے کو برا عمل کرتا ہوا دیکھتے تھے تو اس کو روکتے نہیں تھے، خاموش ہو جاتے تھے، حالانکہ حق کا تقاضا یہ ہے، اور برائی کو جب دیکھا جائے کہ وہ کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ اس برائی کو دوسرے لوگ روکے، مگر بنی اسرائیل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، کہ بنی اسرائیل جو بھی کام برا کرتے تھے اس پر وہ لوگ روک ٹوک نہیں کرتے تھے، بالکل ایزی لیتے تھے۔ مسند احمد سے یہ بات منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، وہ لوگ گناہوں سے باز نہ آئے، پھر یہ منع کرنے والے ان کے ساتھ مجلسوں میں اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، اور اس میل جول اور تعلق کے برقرار رکھنے کی وجہ سے ان علماء نے ان کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بعض کے دلوں کو بعض پر مار دیا، یعنی یکساں کر دیا، اور ان کو حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ دونوں جلیل القدر پیغمبروں کی زبانی ملعون قرار دیا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام عذاب لے آئے جس میں سب مبتلا ہوں گے۔ جو بیماری اور کمزوری بنی اسرائیل میں تھی، افسوس کہ یہ کمزوری اور بیماری آج ہمارے اندر بھی سرایت کر رہی ہے۔ گناہوں سے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود آج ہم گناہوں سے روکنے سے گریز کرتے ہیں، آپسی تعلقات کشیدہ ہونے کے ڈر سے
کہ تلخی نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، گناہوں سے روکنے کا جو سلسلہ ہے ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ آج استاد اپنے شاگرد کو برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں، آج باپ اپنی اولاد کو برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں، آج شوہر اپنی بیوی کو برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں، آج بھائی اپنی بہن کو برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں، بڑا اپنے چھوٹے کو برائی اور گناہ سے روکنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی ہمت کھو چکا ہے۔ یہ امت کا اس دور کا بہت بڑا المیہ۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے اس جرم کا بھی اظہار کیا گیا کہ یہ لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں، جبکہ اللہ پر، نبی پر اور قرآن مجید پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو شر پسند اور اسلام دشمن کافروں سے دوستی نہ کی جائے، اور ظاہر بات ہے کہ اسلام اس سے روکتا ہے اور اس سے اسلام کو، مسلمانوں کو ضرر پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله